اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ بلکہ سنسنی خیز واقعے سے بات شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو جاتا ہے۔ قاتل کون ہے کسی کو پتہ نہیں، اور بس قوم میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کے 9 رکوع کو دیکھیں گے جہاں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ان سے کیا سبق ملتے ہیں اس پر غور کریں گے، خاص طور پر تفہیم القرآن اور جو متعلقہ آڈیوز ہیں ان کی روشنی میں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھے کہ یہ معاملہ تھا کیا، وہ گائے والا معجزہ کہ مقتول زندہ ہو گیا وہ کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا، خاص طور پر اللہ کے کلام میں تبدیلی یعنی تحریف اور ان کے کچھ غلط عقائد، یہ سب انسانی فطرت اور ایمان کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ قتل کا واقعہ۔ قرآن اشارہ کرتا ہے نا کہ تمہیں یاد ہے جب تم نے ایک جان لی تھی، پھر اس پر جھگڑنے لگے تھے، معاملہ الجھ گیا تھا، تو اللہ نے ایک غیر معمولی حکم دیا۔ جی بالکل، جب معاشرے میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں انتشار تھا، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا قاتل کا، تو اللہ کا حکم آیا کہ ایک خاص قسم کی گائے ذبح کرو، اور پھر اس کا گوشت لے کر اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کو لگاؤ، اور وہیں وہ حیران کن بات ہوئی، وہ معجزہ جیسے ہی یہ کیا گیا، وہ مرا ہوا شخص بس ایک لمحے کے لیے زندہ ہو گیا۔ اور پھر جی، زندہ ہو کر اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے، لیکن کیا مقصد صرف قاتل بتانا تھا یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ یقیناً اس کے مقاصد گہرے تھے۔ ایک تو فوری مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، قاتل کا پتہ چل گیا، جھگڑا ختم ہوا، لیکن دوسرا اور شاید زیادہ اہم مقصد یہ دکھانا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھا، یعنی آخرت کے عقیدے کو پکا کرنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ ایک عملی مظاہرہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ممکن ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اور ایک تیسری بات بھی ہے جو ذرائع میں ملتی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل مصر میں رہے تھے نا کافی عرصہ۔ ہاں، وہاں تو گائے کی پوجا وغیرہ کا رواج تھا۔ بالکل، تو ان میں بھی وہ اثرات آ گئے تھے، گائے کو مقدس سمجھنا، اس سے جڑی وہم پرستیاں۔ تو اللہ نے خاص طور پر گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس خیال پر بھی چوٹ کی، اچھا، کہ جسے تم اتنا مقدس سمجھتے ہو وہ اللہ کے حکم سے ذبح بھی ہو سکتی ہے، جی، کہ وہ بے بس ہے، کوئی آفت نہیں لا سکتی اگر اللہ کا حکم ہو۔ تو ایک ہی تیر سے کئی شکار آپ کہہ سکتی ہیں، کئی حکمتیں تھیں اس میں۔ یہ تو بہت واضح نشانیاں تھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اس کے بعد تو لازماً ان کے دل نرم پڑ گئے ہوں گے، ایمان بڑھ گیا ہوگا۔ عجیب بات یہی ہے کہ نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہوا۔ الٹا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس عظیم نشانی کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، بلکہ اور سخت ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے پتھروں جیسے سخت۔ پتھروں جیسے؟ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں سے بھی زیادہ؟ یہ تو بہت سخت بات ہے، معجزہ دیکھ کر تو۔ جی، قرآن خود پتھروں کی مثال دیتا ہے اس سختی کو سمجھانے کے لیے۔ کہتا ہے کہ بھئی پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کچھ پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، کچھ تو اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دل، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اللہ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ اللہ نے فوراً کہا کہ وہ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ مطلب یہ جو دلوں کی سختی ہے، حق سے منہ موڑنا ہے، یہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ دلوں کی سختی والی بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے آیت 75 سے گفتگو کا رخ بدل رہا ہے نا؟ اب مخاطب کوئی اور ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے نبوت کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہے، کتاب، آخرت، یہ سب باتیں اپنے یہودی پڑوسیوں سے ہی سنی تھیں۔ اچھا، تو وہ یہودیوں کو پہلے سے اہل کتاب سمجھتے تھے؟ جی بالکل، اور انہوں نے یہودیوں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہودی بظاہر انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، تو مدینہ والوں، خاص طور پر انصار نے فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔
تو پھر ان کی توقع تو یہی ہوگی کہ یہودی سب سے پہلے مانیں گے۔ بالکل، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ تو پہلے سے جانتے ہیں، کتاب والے ہیں، نبی کا انتظار کر رہے تھے، یہ تو فوراً ہی مان لائیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کی اکثریت نے انکار کیا تو ان مسلمانوں کو تو بڑا دھچکا لگا ہوگا، مایوسی ہوئی ہوگی۔ شدید مایوسی ہوئی، اور شاید کچھ الجھن بھی کہ جن سے امید تھی وہی انکار کر رہے ہیں۔ جی۔ اور اسی وقت پھر مدینہ میں جو منافقین تھے انہوں نے بھی موقع غنیمت جانا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ دیکھو جی، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہود کے اتنے بڑے بڑے عالم، ان کے پیشوا، وہ یوں انکار کرتے بھلا۔ تو یہ ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ بن رہا تھا نئے مسلمانوں پر۔ جی، اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ ان مخلص مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہود کا انکار کوئی نئی یا حیرانی کی بات نہیں ہے، ان کا ماضی دیکھو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ان مسلمانوں سے؟ اصل وجہ کیا بتائی یہودیوں کے انکار کی؟ اللہ نے پوچھا، اے مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو پرانا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ سمجھتے بھی تھے؟ جی ہاں، اچھی طرح سمجھتے تھے، اور پھر جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ تحریف، یہ لفظ پھر آ گیا، مطلب جان بوجھ کر رد و بدل کرنا، کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ دیکھیں، تحریف کے دو مطلب بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الفاظ وہی رہیں اللہ کے کلام کے، لیکن ان کا مطلب بدل دیا جائے، اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا جائے۔ بالکل، اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے اصل منشا کے خلاف کوئی اور معنی پہنا دیے جائیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں ہی تبدیلی کر دی جائے، کچھ نکال دیا، کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا، آگے پیچھے کر دیا، تاکہ مطلب ہی بگڑ جائے۔ اور یہ کام کون کرتا تھا؟ عام لوگ؟ نہیں، یہ زیادہ تشویشناک بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کام خاص طور پر ان کے علماء، ان کے اسکالرز جو شریعت کے ذمہ دار تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سنا، سمجھا اور پھر جان بوجھ کر بدل دیا؟ جی، یہ کوئی انجانے میں ہونے والی غلطی نہیں تھی، یہ شعوری طور پر کیا گیا۔ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اچھا، تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ کیا وہ یہ سب کھلم کھلا کرتے تھے؟ ان کا رویہ بڑا دوگلا تھا، منافقت بھرا۔ اگلی آیات 76 اور 77 اسی کو بیان کرتی ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں، شاید اوپری دل سے یا صرف وہ باتیں جو ان کے مطلب کی تھیں۔ اور آپس میں؟ لیکن جب آپس میں بیٹھتے تھے اپنی مجلسوں میں تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے۔ ملامت کس بات پر؟ کہتے تھے کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو، مسلمانوں کو اپنی کتابوں کی، تورات وغیرہ کی وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جن میں آخری نبی کا ذکر ہے؟ اچھا، پیشین گوئیاں وغیرہ؟ جی، پیشین گوئیاں یا وہ باتیں جن میں ہمارے اپنے غلط کاموں پر تنقید ہے۔ کہتے تھے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہی باتیں تمہارے خلاف دلیل بن جائے؟ کمال ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں چھپا لیا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا اور آخرت میں بچ جائیں گے۔ جی، یہی ان کی عجیب سوچ تھی، جیسے وہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے سکتے ہوں۔ اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے بالکل ہی ناواقفیت یا جان بوجھ کر انجان بننا۔ تو قرآن نے اس پر کیا کہا؟ قرآن نے فوراً رد کیا، فرمایا کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ یہ تو ہوا ان کے علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال۔ جو ان کے عام لوگ تھے ان کی کیا کیفیت تھی؟ کیا وہ بھی سب جانتے تھے؟ نہیں، آیت 78 میں ان کے عوام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان میں ایک دوسرا گروہ ہے امی لوگوں کا۔ امی یعنی ان پڑھ؟ یہاں امی سے مراد صرف ان پڑھ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے علم سے بالکل ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، انہیں اپنی کتاب کا کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ تو پھر وہ دین پر کیسے چلتے تھے؟ کس چیز کی پیروی کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس بس دو چیزیں تھیں، ایک امانی یوں اور دوسرا زن۔ امانی یوں اور زن، ان کا کیا مطلب ہے؟ امانی کا مطلب ہے ان کی اپنی خواہشیں، آرزویں، بے بنیاد امیدیں جو انہوں نے پال رکھی تھیں اور انہیں دین سمجھ بیٹھے تھے۔ اور زن کا مطلب ہے صرف گمانگن، کیا سرائیاں، اٹکل پچو باتیں۔ انہیں اصل علم کچھ نہیں تھا، بس اپنی خواہشوں اور وہم و گمان کے پیچھے چل رہے تھے۔
اور وہ علماء جنہوں نے جان بوجھ کر تحریف کی تھی اور عوام کو اس جہالت میں رکھا تھا، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان کے لیے آیت 79 میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ جی، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ کما لے، ثمناً قلیلا۔ یعنی انہوں نے اللہ کے کلام میں اپنی باتیں ملا دی؟ جی ہاں، بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں اپنی تفسیریں شامل کر دیں، اپنی قوم کی تاریخ جس میں سچ جھوٹ سب تھا وہ ڈال دی، اپنے فلسفے، اپنے قیاس، توہمات، اپنے فقہا کے اجتہادات، قانونی بحثیں، یہ سب کچھ ملا کر ایک مجموعہ بنا دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ یعنی جو کچھ انسانوں نے لکھا وہ بھی اللہ کا کلام بن گیا؟ بالکل، علماء نے جو لکھا، مفسرین نے جو تفسیر کی، مورخین نے جو قصے لکھے، فقہا نے جو قانون بنائے، جب وہ کتاب میں آ گیا تو سب کلام الہی، ورڈ آف گاڈ بن گیا۔ اب اس پورے مجموعے پر ایمان لانا ضروری ہو گیا اور اس کے کسی حصے سے اختلاف کرنا کفر سمجھا جانے لگا۔ اور یہ سب کچھ صرف تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے؟ ثمناً قلیلا؟ جی، وہ فائدہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، عہدہ اور عزت بھی، یا لوگوں پر اپنی علمی دھاک بٹھا کر انہیں اپنا پیروکار بنائے رکھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھنا بھی ان کے لیے تباہی ہے اور اس سے جو کمائی کی وہ بھی ہلاکت ہے۔ اتنی گمراہیاں، اتنی بدعنوانیاں، اس سب کے باوجود کیا انہیں پھر بھی یقین تھا کہ وہ نجات پا جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ بالکل، یہی تو ان کی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ آیت 30 میں اسی کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ہاں مگر چند گنتی کے دن، ایامن معدودتن، سزا مل جائے تو الگ بات ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، ایک خاص نسل سے ہیں، اس لیے جہنم تو ہم پر حرام ہے۔ جی بالکل، یہی سوچ تھی۔ عوام بھی اور علماء بھی سب اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم تو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، بس اگر کچھ سزا ملی بھی تو چند دن کی، ایک رسم سی پوری ہوگی، پھر سیدھے جنت میں۔ اس دعوے پر قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے بڑا سخت سوال کیا ان سے، کہا کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ جی، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں کہ اللہ نے واقعی ایسا کچھ کہا ہے؟ یہ ایک طرح سے انہیں جھنجھوڑا گیا کہ بھئی کہاں سے لائے ہو یہ باتیں، کوئی دلیل ہے؟ اور پھر اگلی دو آیات 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ اپنا وہ قانون بیان کرتے ہیں جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اٹل قانون۔ وہ کیا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا۔ خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا مطلب گناہ کرتا رہے گا، اس پر اصرار کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، گناہوں میں ڈوب جائے گا، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور نیک عمل کریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نجات کا تعلق کسی خاندان یا قوم سے نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ نجات کا معیار صرف دو چیزیں ہیں، ایک سچا ایمان جو دل میں ہو، اور دوسرا اس ایمان کے مطابق نیک عمل جو ظاہر میں نظر آئے۔ ہر انسان کا فیصلہ اس کے اپنے ایمان اور عمل پر ہوگا؟ جی، یہی اللہ کا انصاف ہے۔ ہر ایک کو اس کے اپنے کیے کا پھل ملے گا۔ کسی گروپ کا ممبر ہونا، کسی خاص نسل میں پیدا ہونا، یہ نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو اس رکوع میں بہت گہری باتیں ہیں، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، لیکن پھر بھی دلوں کا سخت ہو جانا، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے۔ جی بالکل۔ پھر اللہ کے کلام کی اہمیت، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور تحریف کتنا بڑا جرم ہے۔ عوام کی جہالت اور علماء کی ذمہ داری، اور جب علماء ہی غلط راستے پر چل پڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور آخر میں نجات کے بارے میں غلط فہمیاں کہ ہم فلاں گروپ سے ہیں تو بخشے جائیں گے، اس کا رد، اور اللہ کے انصاف کا اصول کہ فیصلہ ایمان اور عمل پر ہوگا۔
بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے. یہ سبق صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے. اور شاید آخر میں ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے سب کے لیے غور کرنے کو. جی. یہ جو رویے ہم نے دیکھے، سچائی کو توڑنا مروڑنا، اپنی نجات کو پکا سمجھ لینا چاہے عمل کیسے ہی ہوں، واضح نشانیوں سے بے حس ہو جانا، کیا یہ صرف ماضی کی بات ہے یا آج بھی ہمارے زمانے میں مختلف معاشروں میں، گروہوں میں یا افراد میں، چاہے ان کے عقیدے کچھ بھی ہوں، یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے. جی، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے ارد گرد اور اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے.